اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ لفروجہم یحافظون، لفروجہم حافظون، اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں خیال آ گیا میں نر اور مادہ کی زندگی ہے، یہ انسانی زندگی ہے، اس کے معیار ہیں، اس کے مقامات ہیں، اس کا موقع و محل ہے، اس میں پردہ و حجاب ہے، اس میں بے حجابی کی بھی حدود ہیں، اور اس کے مدارج و مقامات ہیں، محل ہیں، اوقات ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یہ بھی اس قوت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق اپنے جائز اور حلال جوڑوں میں، جن کی جائز طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں، شرعی طریقے سے نکاح ہوتا ہے، انہیں اللہ ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیتا ہے، تو وہاں کوئی عیب نہیں۔ لیکن اس کا بھی قاعدہ و ضابطہ ہے۔ کیا میاں بیوی کبھی سرے راہ یا سرے بازار یا مجلس میں بے تکلف ہوتے؟ انسان ہے، جانور تو نہیں ہے، حلال ہے، لیکن اس کے بھی قاعدے اور ضابطے ہیں اور حدود و قیود ہیں۔ یا پھر شرعی کنیزیں حلال ہیں۔ یہاں آ کر ہمارے اس عہد کے وہ علماء جو خود کو کہتے تو علماء ہیں لیکن دینی علم سے کما حق واقف نہیں ہیں، وہ بڑے گھبراتے ہیں، خصوصاً جب ہم مغرب میں جاتے ہیں تو وہاں بڑے گھبراتے ہیں، یہ نام نہ لینا، یہ بات نہ کرنا۔ اسلام نے ظہور اسلام کے وقت جب قبائلی جنگیں ہوتی تھیں تو جو قبیلہ جیتتا تھا وہ ہارنے والے کو رون دیتا تھا۔ ہارنے والوں میں خواہ کوئی لڑتا تھا یا نہیں لڑتا تھا، سب کو ایک ہی چھڑی سے ہانکا جاتا تھا، سب کے مال لوٹ لیے جاتے تھے، عزتیں لوٹ لی جاتی تھیں، بندے عورتیں غلام کنیزیں بنا کر اولادیں بیچ دی جاتی تھیں، تباہ کر دیا جاتا۔ اسلام نے ایک اصول بنایا، پھر جن لوگوں کی عورتیں قیدی ہو کر آتی ان کی کوئی آبرو نہیں ہوتی تھی، کوئی کسی ایک بندے کے پاس نہیں رہتی، جس کا جی چاہے انہیں جس طرح چاہے ذلیل و رسوا کرتا رہے۔ اسلام نے اس معاملے میں بھی اصول بنا دیا کہ ایک تو صرف ان لوگوں کو قیدی بنایا جائے گا جو تلوار لے کر میدان میں مقابلے میں آئیں گے، جو لڑیں گے نہیں انہیں ماتحت تو لے لیا جائے گا لیکن غلام نہیں بنائے جائیں گے، نہ ان کا مال ضبط کیا جائے گا، نہ ان کا مال مال غنیمت بنے گا، نہ ان کی عورتیں کنیزیں بنیں گی، نہ وہ غلام بنیں گے۔ جو تلوار لے کر باہر نکل کر لڑے گا اس کے بچے بھی قید ہو جائیں گے، اگر شکست ہو گئی اس کی عورتیں بھی کنیزیں بن جائیں گی، اس کا مال بھی مال غنیمت میں چلا جائے گا، ضابطہ بن گیا۔ اب جو کنیزیں بنیں گی ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ بھی انسان ہیں، جو غلام بنیں گے وہ بھی انسان ہیں۔ پھر اسلام نے قانون دیا، جو خود کھاؤ وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ غلاموں کنیزوں کو پہناؤ، اور ان سے وہ کام لو جو وہ کر سکتے ہیں، جو کر نہیں سکتے اس کے کرنے کا حکم نہ دو۔ کنیز جس کے حصے میں آئے اس کے لیے حلال ہے اور اس کے لیے نکاح ضروری نہیں، بغیر نکاح اگر نکاح کرے گا تو پھر تو وہ منکوحہ بیوی ہوگی، پھر کنیز کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ اگر کنیز میں
سے اولاد ہوگی بغیر نکاح کے اس پر حلال ہے. اگر اس سے اولاد ہو گئی تو پھر اسے دوسرے کو دے نہیں سکتا، پھر اسے ام ولد کہا جائے گا. بیوی تو نہیں ہے لیکن اولاد کی ماں ہے، لہذا کسی دوسرے کو نہیں دے سکے. اولاد نہیں ہوتی تو پھر وہ اسے بیچ بھی سکتا ہے، کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے. اور یہ سب سے احسن طریقہ تھا جو اسلام نے رائج کیا. جو غیر اسلامی اقوام کرتی تھیں وہ آج بھی نظر آ رہا ہے کہ غیر اسلامی اقوام، کافر اقوام جن ملکوں میں داخل ہوتی ہیں، مفتوح اقوام کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ان کی خواتین کی آبرو کس بے دردی سے لوٹی جاتی. پھر اسلام نے خطا و گناہ کے کفارے پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، ان کی آزادی کی ترغیب دی. حصول ثواب کے لیے غلام اور کنیزیں آزاد کرنے کا حکم دیا. تاریخی اعتبار سے خلافت ابوبکر صدیق میں ہی یہ نظام تقریباً ختم ہو چکا تھا. غلام اور کنیزیں بہت کم رہ گئے تھے، اور عہد فاروقی میں آخری غلام، آخری کنیزیں بھی آزاد ہو چکی تھی. اور عہد فاروقی میں پھر شہروں کے شہر اور ممالک فتح ہوئے. 26-27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا فاروق اعظم کے 10 سالہ عہد میں. 35,000 بڑے بڑے عظیم بین الاقوامی شہر فتح ہوئے. اگر اس ساری آبادی میں غلام اور کنیزیں بنائے جاتے تو تعداد غلاموں کی اور کنیزوں کی کروڑوں تک چلی جاتی. اتنی وسیع فتوحات میں پھر لوگوں کو وہیں سیٹل کیا گیا، پھر غلام اور کنیزیں نہیں بنائے گئے. یہ قبائلی جنگوں میں قانون تھا. جب چند لوگ وہ قیدی بنتے تھے جو لڑتے تھے، ایک طرف 1000 ہو گئے، ایک طرف 200 ہو گئے، ایک طرف 500 ہو گئے، ایک طرف 1500 ہو گئے. اس وقت یہ قانون تھا. جب جنگ ممالک کے درمیان اور لاکھوں کے درمیان آ گئی تو پھر لوگوں کو وہیں سیٹل کیا جانے لگا. اگر عہد فاروقی میں غلام اور کنیزیں بنائے جاتے تو آپ اندازہ کریں کہ اس 27 لاکھ مربع میل میں کتنی مخلوق فتح ہوئی، کتنے لوگ مقابل لڑنے میں آئے جنہوں نے شکست کھائی. تو یہ تعداد تو مسلمانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی. لیکن جب یہ تعداد حد سے بڑھنے لگی تو پھر انہیں وہیں سیٹل کیا جانے لگا، پھر غلام اور کنیزیں نہیں بنائے گئے. تو بہرحال اللہ نے اس راستے، اس خواہش کو بھی روکا نہیں. اس کا جائز اور حلال ذریعہ، جائز اور حلال نکاح کو قرار دیا. لہذا جتنے ذرائع جائز اور حلال نکاح کے علاوہ ہیں، وقتی طور پر نکاح کر لینا جس کا نام متع ہے، میعاد مقرر کر کے 1 رات کا، 2 رات کا، 1 گھنٹے کا، مہینے کا، 6 مہینے کا، حلال نہیں ہوگا. چونکہ نکاح محسنین غیر مسافحین، نکاح عمر بھر کے لیے کیا جائے، شہوت رانی کے لیے نہیں. نبھ سکے یا نہ نبھ سکے، لیکن نکاح کی شرط یہ ہے کہ جب کیا جائے تو ارادہ عمر بھر نبھانے کا ہو. جب وقت مقرر کیا جائے گا تو النکاح للموقت باطل، جس نکاح میں وقت کی تعیین ہو وہ باطل ہے، منعقد نہیں ہوتا. اسی طرح یہ جو مروجہ حلالہ ہے، جی طلاق دے دی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی کیوں؟ دی تو واقع ہو گئی. اب یہ حلالہ کر لو، یہ حلالہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. 1 رات کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. حلالے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر دوسری شادی کرے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کرے، اور پہلے کی عدت گزار کر کرے. اسی روز نکاح نہیں ہوتا، طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، عدت کے بعد نکاح ہوتا.
پھر وہ خاوند مر جائے یا ناچاکی ہو جائے، اس سے طلاق ہو جائے، تو پھر اس کی عدت بسر کرے، پھر پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی۔ اور اگر پہلے خاوند نے ایک ہی طلاق دی، عدت گزر گئی، 3 طہر گزر گئے، تو طلاق ہو گئی، دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر صلح ہو جائے تو آپس میں پھر نکاح کر سکتی۔ 2 طلاقیں دے دیں، علادگی ہو گئی، عدت گزر گئی، دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ نہیں کرتی عورت دوسرا نکاح، 2 مہینے، 6 مہینے، سال بعد صلح ہو جاتی ہے، واپس آنا چاہتی ہے، آپس میں نکاح کر سکتی۔ 3 دیتے کیوں ہیں؟ 3 دی تو ختم ہو گئی بات۔ اب واپس نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اور جگہ نکاح زندگی بسر کرنے کے لیے کرے، پھر وہاں بیوہ ہو جائے یا ناچاکی کی وجہ سے طلاق ہو جائے، پھر اس کی عدت گزارے۔ اب اس کو ایک رات میں ڈھال لینا، جی آج اس نے طلاق دی ہے، شام کو دوسرے سے نکاح کر کے رات اس کے ساتھ بسر کرو، صبح وہ طلاق دے دے، اس سے نکاح ہو جائے، یہ سیدھا سیدھا زنا ہے، حرام ہے۔ اور یہ عہد شرک کی رسم ہے، اسلام سے پہلے کی مشرکوں میں یہ رسم جاری تھی، کیونکہ کچھ رسومات ان میں دینی ابراہیمی کی آ رہی تھیں جن میں نکاح طلاق بھی تھا، تو انہوں نے یہ صورت ایجاد کی تھی۔ فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حلالہ کرنے والے ہیں نا، یہ سرکاری سانڈ ہیں، جس طرح گائے بھینسوں کے لیے سرکاری سانڈ رکھے جاتے ہیں، یہ اس طرح کے ہیں، اور یہ قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح کوئی ہاتھ سے لذت حاصل کرتا ہے، قطعاً حرام ہے، یعنی باقی سارے ذرائع حرام ہیں سوائے جائز اور حلال نکاح کے۔ فمن ابتغى فإنهم غیر ملومین، جو جائز ذریعے سے لذت حاصل کرتا ہے اسے کوئی ملامت نہیں کرے گا۔ اللہ نے وضاحت، یعنی ہر خواہش کی تکمیل کا خوبصورت، جائز اور حلال راستہ دیا ہے اسلام نے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جو اس سے بڑھ کر چاہے گا اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے، فاولئک هم العادون، وہ حد سے نکل جانے والا ہوگا، پھر اس سے اللہ سے بغاوت کرنے والا ہوگا، اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو باغیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔